بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ ماضی میں عدلیہ کی طرف سے کی گئی غلطیوں کی اصلاح کر رہی ہے۔ ممتاز خبرنگار، صحافی اور شاعر عطاء الحق قاسمی کو صدر نثار کورٹ نے ناکردہ گناہوں کی جو سزا دی اس کو کالعدم قرار دے کر انہیں قوم کے سامنے سرخرو کیا۔ اسی طرح جبر کی قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے والے جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو باعزت ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر کے تاریخ میں ان کا نام سربلند کر دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو بار ریفرنس میں تاریخی فیصلہ دے کر تاریخ کو درست کر دیا ہے۔ 70 کے عاشرے میں ذوالفقار علی بھٹو کا طوطی بولتا تھا، تاہم وہ جس قدر مقبول لیڈر تھے اسی قدر انہیں ملک میں مخالفت کا بھی سامنا تھا۔ بھٹو کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان اسی طرح کی دشمنی تھی جس طرح آج نواز شریف اور عمران خان کے حامیوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جتنے بڑے لیڈر تھے اتنے ہی منتقم مزاج بھی تھے۔ مخالفت برداشت نہ کرنے کے باعث نہ صرف ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا بلکہ ان کو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد رضا قصوری 10 اور 11 نومبر 1974 کی درمیانی شب اپنے والد کے ہمراہ شادمان کالونی سے اپنے گھر جا رہے تھے کہ FSF کے جوانوں نے نواب احمد خان قصوری کو قتل کر دیا۔ نواب احمد خان کا قتل رائے گاہ نہیں گیا۔ احمد رضا خان قصوری نے قتل کی FIR ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج کرائی جو بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا موجب بنی۔ بھٹو مقبول ترین سیاسی لیڈر تھے۔ فوجی حکمرانوں کو خدشہ تھا کہ بھٹو رہائی پانے کے بعد ان کو نشانی عبرت بنا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نشانی عبرت بنانے کے لیے کیپٹل پنشمنٹ دلوائی۔ مقدمہ قتل کی سماعت سے قبل ضابطہ فوجداری میں ترمیم کر کے قتل کا مشورہ دینے والے کو بھی سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا۔ بھٹو اور FSF کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ قتل کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد کیس تھا جس کی براہ راست ہائی کورٹ میں سماعت کی گئی۔ مولوی مشتاق پر الزام ہے کہ ان کے ذوالفقار علی بھٹو سے اچھے تعلقات نہیں تھے۔ 18 مارچ 1978 لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو اور دیگر ملزمان کو سزائے موت سنا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ سپریم کورٹ نے 6 فروری 1979 کو 4 اور 3 کے منقسم فیصلے سے اپیل مسترد کر دی۔ اس فیصلے سے جسٹس تراب پٹیل، جسٹس صفدر شاہ اور جسٹس محمد حلیم نے اختلاف کر کے اپنے آپ کو تاریخ میں امر کر لیا۔ ضیاء الحق نے کئی ممالک کے سربراہوں کی طرف سے بھٹو کی سزائے موت ختم کرنے کی اپیلیں مسترد کر دی کہ قبر ایک تھی اور بندے دو، لہٰذا ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو قبر میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں رحم کی اپیلوں پر مشتمل سمری کو پڑھے بغیر ہی مسترد کر دیا۔ 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب سورج طلوع ہونے سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کو ٹھڑی کے آثار اب بھی موجود ہیں جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ ہر سال 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کے جیالے اس کوٹلی اور پھانسی گھاٹ پر ماتم کرتے ہیں اور بھٹو ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل اب تک زندہ ہے کے نعرے لگاتے پھولوں کی چادریں چڑھا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کو ہمیشہ عدالتی قتل قرار دیا ہے۔ جس بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت برقرار رکھی اس کے رکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کے لیے ان پر دباؤ تھا۔ 32 سال بعد اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کو ذوالفقار علی بھٹو کی ٹرائل اور پھانسی کے بارے میں 5 سوالات پر مشتمل ریفرنس بھجوایا، لیکن 11 سال گزرنے کے باوجود اس سمت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد جہاں دیگر مقدمات کے فیصلے کیے وہاں انہوں نے اس ریفرنس کو بھی نمٹا دیا۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے بارے میں پہلے سوال پر رائے دی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا، ان کی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ یہ فیصلہ کالعدم ہو سکتا ہے اور نہیں اسے تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ ریفرنس میں دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ فیصلہ نظیر بن سکتا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ پوچھا گیا سوال واضح نہیں لہٰذا اس پر رائے نہیں دی جا سکتی۔ دوسرے سوال میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا فیصلہ جانبدارانہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں عدالت کی رائے یہ ہے کہ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی، البتہ ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ آئین اور قانون ایسا میکنزم فراہم نہیں کرتا جس کے تحت اب بھٹو کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں نظرثانی درخواست خارج ہو چکی ہے، فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ چوتھا سوال سزا کا اسلامی اصولوں کے مطابق جائزہ لینے سے متعلق ہے۔ اسلامی اصولوں پر کسی فریق نے معاونت نہیں کی، لہٰذا اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہونے یا نہ ہونے پر رائے نہیں دی جا سکتی۔
पांचवा सवाल ये था कि शवाहिद सज़ा देने के लिए काफ़ी थे। इस बारे में अदालत की राय थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा अदालत की राय थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं की थी। ताहम रेफरेंस में मुकदमा के शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया जा सकता।